اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کل کل اے پیغمبر، آپ ان سے کہہ دو، کہو ان سے، لا اجد فیما اوحی الی محرما، کہ جو وہی ما اوحی الیہ، جو وہی مجھ پر نازل کی گئی ہے، لا اجدو اس میں تو میں نہیں پاتا کیا چیز، محرمن، محرمن کوئی ایسی چیز نہیں پاتا، محرمن علی قائم یطعمہ، ٹھیک ہے نا، جس کا کھانا کسی کھانے والے کے لیے حرام ہو، علی قائم، قائم کا مطلب ہے کھانے والا، ٹھیک ہے نا، کھانے والا، یطعمہ کھانے، جس کو وہ کھاتا ہے، الا ان یکون میتۃ، یعنی آپ ان سے کہو کہ جو وہی مجھ پر نازل کی گئی ہے اس میں تو میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جس کا کھانا کسی کھانے والے کے لیے حرام ہو، الا یہ کہ ان یکون میتۃ، الا یہ کہ وہ مردار ہو، او دم مسفوحا، یا کیا ہو، بہتا ہوا خون۔ دم مسفوح کیا ہوتا ہے، یاد رکھو بچوں، وہ ناپاک ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے دم مسفوح، ٹھیک ہے نا۔ اگر خون ہو، بہتا ہوا نہ ہو تو پھر اور صورت بن جاتی ہے۔ اچھا، دم مسفوح جو ہوتا ہے نا، جیسے آپ کہتے، بہت سے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ استاد جی قربانی کا گوشت آیا، اس کے اوپر کیا لگا ہوا تھا، وہ خون لگا ہوا تھا اس کے گوشت کے اندر، بعد دفعہ ہوتا ہے نا وہ گوشت کا خون لگا ہوا ہوتا ہے، تو وہ کپڑوں پہ لگ گیا ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ تو یاد رکھو بہتا ہوا خون کیا ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے۔ جو خون اس کے اندر، جو گوشت کے اندر جو خون وغیرہ وہ ہوتا ہے، جو بہتا ہوا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا صرف اوپر سے ویسے کوئی نشان وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس کا معاملہ اور ہو جاتا ہے۔ او دم مسفوحا، یا بہتا ہوا خون، او لحم خنزیر، یا سور کا گوشت، فإنه رجس، رجس اس لیے کیونکہ وہ ناپاک ہے، او فسقن، رجسن او فسقن، یا کیا ہے یا ٹھیک ہے نا، فإنه رجس او فسقن اہل لغیر اللہ به، ٹھیک ہے نا، یا جو ایسا، او فسقن اہل لغیر اللہ به، یا محرمن او فسقن اہل لغیر اللہ به، یا جو ایسا گناہ کا جانور ہو جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، ٹھیک ہے نا، ایسے گناہ کا جانور ہو، اہل لغیر اللہ به، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا وہ کیا ہو جائے گا اس میں سے، تو وہ جو ہے نا وہ بھی کیا ہو جائے گا، یعنی جس پر اللہ کے نام کے علاوہ پکارا گیا، ایسے گناہ کا جانور ہو، ٹھیک ہے نا۔ او فسقن، اس لیے دیکھو فسقن الیہ محرمن، او فسقن اہل لغیر اللہ به، یا ایسے گناہ کا ایسا گناہ کا جانور ہو جس پر اللہ سے کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ فمن اضطر غیر باغ، ٹھیک ہے نا، فمن اضطر، یہ استرار، استراری وہی آ گئی، یہ باب افتعال آ گیا، ٹھیک ہے نا، وہی میں نے بتایا سوز و توزہ والا قانون کے اندر سے، تو ضرر زاد، اور کیا تھا اس کا مادہ، کیا زاد را را ہے، ٹھیک ہے نا، مادہ اس کا، تو فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، ہاں جو شخص ان چیزوں کو کھانے کو انتہائی مجبور ہو جائے، غیر باغ ولا عاد، جبکہ نہ تو وہ کیا کرے، نہ وہ لذت حاصل کرنے کی غرض سے کر رہا ہو اور نہ ہی حد سے آگے بڑھنے والا ہو، فإن ربک غفور الرحیم، تو یاد رکھو کہ وہ کیا ہے، یاد رکھو بے شک، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے، ٹھیک ہے نا۔ نہ وہ غلط ہے، جو فنگر پہ اگر وہ خون آئے گا اور آپ منہ میں جب کرتے ہیں، اگر وہ بہتا ہوا خون جا رہا ہے تو آپ اندر کیا کر رہے ہیں، وہ حرام لے کے جا رہے ہیں خون کو جو ہے، ٹھیک ہے نا، خون اگر انگلی کٹ گئی اور اس سے خون بہ رہا ہے تو بعد دفعہ منہ کے اندر کیا کر لیتے ہیں، جس میں سے وہ آ گیا، تو وہ کیا ہے، حرام کھا رہے ہیں آپ جو ہے اس میں سے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، انگلی کٹی ہوئی جو ہے اس میں سے اور اس طرح گوشت اگر میں نے بتایا عام طور پہ وہ اگر تو بہتا ہوا خون ہے تو وہ ناپاک ہے، اگر بہتا ہوا خون نہیں ہے تو وہ پھر ناپاک نہیں ہوگا اس میں سے، ٹھیک ہے نا، وہ ناپاک نہیں ہوتا، بہتا ہوا خون جو ہے، جو بہتا ہوا نہیں ہے وہ ناپاک نہیں ہوگا پھر اس میں سے۔ اچھا جی، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، وَالَّذِينَ هَادُوا، اور یہودیوں پر ہم نے حرمنا کل ذی ظفر، ہر ناخن والے جانور کو ہم نے حرام کیا تھا، وَمِنَ الْبَقَرِ، کیسے، گائے، والغنم، اور بکری،
ٹھیک ہے نا, ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شہومہما الا ما حملت ظہورہما اول. اچھا جی, اب کہتے ہیں کہ حرمنا ایک منٹ ذرا, وعلی الذین ہادو, اور یہودیوں پر حرمنا کل ذی ظفر, ہم نے ہر ناخن والے جانور کو حرام کیا تھا, ومن البقر والغنم, اور گائے اور بکری کے اجزاء میں سے کیا حرمنا علیہم, ان پر حرام کی تھی کیا, شحو شحومہما, ان کی چربیاں ہم نے حرام کی تھی. ہاں, الا ما حملت ظہورہما او الحوایا او مختلط بعظم. اچھا, کون سی چربی حرام نہیں تھی ان کے اوپر؟ چربیاں حرام تھی, ہاں, جو چربی ان کی پشت پر ہو, ظہور, جو چربی ان کی پشت پر تھی, اول ہوایا, یا ان کی جو تھی وہ آنتوں پر لگی ہوئی تھی, او مختلط بعظم, یا وہ چربی جو ہڈی کے ساتھ لگی ہوئی تھی وہ کیا تھی, وہ حرام نہیں تھی. ذالک جزیناہم ببغیہم, یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا دی تھی ان کو, وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, اور پورا یقین رکھو کہ ہم سچے ہیں. تو یہودیوں پہ کیا کر دیا گیا تھا, ان کے اوپر اس میں سے کر دیا گیا تھا. اچھا, اب یہاں پہ بھی یہ بتا دیا گیا کہ یہ پیچھے جو آیا تھا نا, استراری کیفیت کیا ہوتی ہے بچوں. اسلام استراری کیفیت میں نا بہت سی چیزیں کیا ہو جاتی ہیں, آپ کے لیے حلال ہو جاتی ہیں. ایک آدمی بھوک سے مر رہا ہے, میں نے پہلے بھی اس نے بتایا تھا, ایک آدمی بھوک سے مر رہا ہے, کچھ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, اور صرف خنزیر کا گوشت پڑا ہوا ہے یا مردار کا گوشت پڑا ہوا ہے. اب وہ اگر کھانا نہیں کھاتا مر جائے گا, تو شریعت کہتی ہے کہ بھائی اب تم کیا کرو, تم اب اس کو کھاؤ. تم کھاؤ گے, اب جو بندہ نہیں کھائے گا وہ کیا ہوگا, اس کا مطلب ہے, اور مر گیا تو گنہگار ہوگا, کیونکہ اب اس کے لیے یہ مردار رہا ہی نہیں تھا, یہ اس کے لیے حلال ہو گیا تھا. لیکن کتنا کھائے گا, کہ چلو جی آج تو کیا کر رہا, آج جو کھانے کو ملا ہے تو آج میں کیا کروں, خوب کھاتا ہوں, آج تو پیٹ بھر کے کھا لیتا ہوں. نہیں نہیں نہیں, تو اللہ نے فرمایا کہ غیر باغن ولا عادن. ٹھیک ہے نا, بس یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارا کیا صورتحال کیا ہونی چاہیے, تو نہ ضرورت کی حد سے آگے بڑھو اور نہ ہی لذت حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہو. باغن ولا عادن, یعنی باغی بھی نہ ہو اور نہ ہی کیا ہو, تو حد سے تجاوز نہ کرو, بس اتنی وہ رکھ لو. ٹھیک ہے, تو تو یہ جو ہے نا, اتنا وہ کیا جا سکتا ہے. اچھا, پھر اور یہودیوں کے اوپر یہ چربیاں جو تھی نا کیا کر دی گئی تھی, ان پہ حرام کر دی, اور یہ ایسے ظالم تھے نا, یہ کرتے تھے, چربی ان پہ حرام کی گئی تھی, یہ کرتے تھے اس کا صابن بنا, اس کو وہ پگھلا لیا کرتے تھے, اس کو پگھلا کے استعمال کرتے تھے. یعنی یہ ہیلے بہانوں کے اندر تو یہودی جو تھے نا, ان کا تو کوئی نمبر ہی نہیں تھا نا, یہ اتنے تیز تھے اس چیزوں کے اندر جو ہے. حالانکہ اللہ نے منع کیا ہوتا. اب ان پہ چربیاں جو کیا کر دی تھی, اور اپنی حرکتوں کی وجہ سے ان پہ یہ چیزیں, ان پہ سزائیں لگتی تھیں, ان کو رگڑا لگتا تھا. تو آپ کہتے ہیں فَإِن كَذَّبُوكَ, پھر بھی اگر یہ کافر تمہیں جھٹلائیں, فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ, تو تمہارا پروردگار بڑی رحمت اور بڑی وسیع رحمت کا مالک ہے. وَلَا يُرَدُّ بَاسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ, وَلَا يُرَدُّ بَاسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ, اور اس کے عذاب کو, باس سے مراد کیا ہے, وہ جو عذاب یا اس کی جو توانی تکلیف, عن القوم المجرمین, کہ اس کے عذاب کو مجرموں سے ہٹایا نہیں جا سکتا. اچھا, ہٹایا نہیں جا سکتا, ٹالا نہیں جا سکتا. سیقول الذین اشرکوا, جن لوگوں نے شرک اپنا لیا ہے وہ عنقریب یہ کہیں گے, کیا کہیں گے, لو شاء اللہ, اگر اللہ چاہتا. اچھا جی, تو ما اشرک ما اشرکنا ولا آباؤنا, جو کہتے ہیں کہ نہ تو ہم شرک کرتے, اور نہ ہی ولا آباؤنا, اور نہ ہی ہمارے باپ دادا, یعنی ہم نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے, اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ شرک کرتے اس میں سے. ولا حرمنا من شیء, اور ٹھیک ہے نا, اور تو اور نہ ہم کسی بھی چیز کو حرام قرار دیتے, نہ ہم کسی چیز کو بھی حرام قرار دیتے. کذالک کذب الذین من قبلہم, ایسا ہی جھٹلایا تھا ان سے پہلے لوگوں نے, حتی ذاقوا باسنا, یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا. قل, تو آپ کہو, هل عندکم من علم, کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے, فتخرجوه لنا, جو ہمارے سامنے نکال کر پیش کر سکو. ان تتبعون الا الظن, تم صرف اور صرف کیا کرتے ہو, گمان کے سوا تمہاری کوئی بھی, تم صرف اتباع کرتے ہو گمان کی. وَإِنْ أَنْتُمْ
اور تم جو ہے نا وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور تم کیا ہو، صرف تمہارا کام کیا ہے، وہمی اندازے لگاتے ہو. ٹھیک ہے، یہاں پہ وہ نہیں کرنا، آپ نے گناہ نہیں کرنا. وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، تم صرف کیا کر رہے ہو، تم صرف وہمی اندازے لگاتے ہو. ٹھیک ہے نا، صرف وہمی اندازے لگا رہے ہو. تو یہ وہی بات آ گئی کہ جی یہ بار بار جو تھے نا اس طرح کے وہ کرتے رہتے تھے کہ جی ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ کر دیا تھا. تو اسی وجہ سے یہ ساری چیزیں کہا جا رہا ہے کہ تم کوئی کل، تو آئے پیغمبر ان سے کہو فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، ایسی، ٹھیک ہے نا، الحجہ دلیل البالغہ، جو دلوں تک پہنچنے والی ہے. ٹھیک ہے نا، دلوں تک ترجمہ حضرت نے وہ کیا ہے، یعنی کل فللہ، آپ کہو ان سے کہ ایسی دلیل تو اللہ ہی کے لیے ہے، البالغہ، جو دلوں تک پہنچنے والی ہو. فلو شاء، اور چنانچہ اگر وہ چاہتا، لہداکم اجمعین، تو تم کو زبردستی سب پر ہدایت پر لے آتا. کل ہلما، کل آپ کہو آ جاؤ آ جاؤ، ہلما شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا. ٹھیک ہے نا، تو ان سے کہو کہ ذرا لے آؤ، ہلم شہداءکم، یا ہو گیا لے آؤ یہاں پہ، ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، کہ تم لے آؤ ذرا اپنے وہ گواہ تو لے آؤ جو یہ گواہی دے سکیں، الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، اور اگر یہ خود گواہی دے بھی دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی میں شریک نہ ہونا. وَلَا تَتَّبِعْ، اور اتباع نہ کرنا، احواء الذین کذبوا بآیاتنا، ان لوگوں کی خواہشات کی، ٹھیک ہے، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. ٹھیک ہے نا، کذبوا بآیاتنا. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے جو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. اور وہ کون ہے، والذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہم بربہم یعدلون، اور اپنے، اچھا جی، اور بربہم، اپنے پروردگار کے ساتھ دوسروں کو بھی کیا کرتے ہیں، برابر مانتے ہیں، یعنی شریکوں کو کیا کرتے ہیں، برابری کرتے ہیں ان کے ساتھ. کل، تو اے پیغمبر ان سے کہو تعالو، تعالو، تعالو آؤ. اچھا جی، اتلو، اتلو، دیکھو یہ اصل میں اتلو تھا. اچھا، یہ جواب امر آیا. اچھا، جواب امر کیا ہوتا ہے، مجزوم ہوتا ہے، اگر فا آ جاتی تو پھر منصوب ہو جاتا. سمجھ آ رہی ہے نا، تعالو یہ امر کا صیغہ ہے، تعالو آ جاؤ. ٹھیک ہے نا، تعالو امر، تو جواب امر کیا آئے گا، مجزوم، حذف لام ہوا ہے، اتلو تھا اصل میں، تلا یتلو سے ہوتا ہے نا، اتلو. قل تعالو آ جاؤ، اتلو، میں کیا کرتا ہوں، میں پھر میں تمہیں پڑھ کر سناؤں ذرا، ما حرم ربکم علیکم، کہ تمہارے پروردگار نے تم پر کون کون سی چیزیں تم پر حرام کی تھی. اچھا، کون کون سی تھی، اللہ، اصل میں اللہ تھا، کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، وہ یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ولا تقتلوا اولادکم، اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو، من املاکن، من املاکن، غربت کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا، تو غربت کی وجہ سے تم اپنے بچوں کو قتل نہ کرو. تو تمہیں تو یہ کہا گیا تھا، نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی رزق دیں گے. ٹھیک ہے نا، تو تم تو اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو رزق کی تنگی کی وجہ سے، کہ جناب اور کھانا کون کھلائے گا، فلاں کیا ہوگا. تمہیں بھی ہم رزق دیں گے اور تمہاری اولادوں کو بھی ہم کیا دیں گے، رزق دیں گے. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور بے حیائی کے کاموں کے پاس بھی نہ پھٹکو، چاہے وہ بے حیائی کھلی ہوئی ہو، وما بطن، یا چھپی ہوئی ہو. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور جس جان کی اللہ نے حرمت قرار دی ہے تو اسے یعنی بغیر کسی حق کے قتل نہ کرو. یعنی کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، ہاں حق کے ساتھ ہو، مطلب اس نے قتل کیا ہے کسی کو یا زنا کیا ہے اس نے، ایسی صورتحال کے اندر سے یا مرتد ہو گئے، تو اس صورت میں کیا کیا جا سکتا ہے، وہ حدیث نے اس کی کیا کر دی، تشریح بیان کی ہے، کس کس کو قتل کیا جا سکتا ہے. تو یہ آ گیا، الا بالحق ذالکم وصاکم بہ، یہ لوگوں، یہ وہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تم کو کیا کیا، تاکید کی ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تمہیں کچھ سمجھ آئے. ٹھیک ہے نا، تو بے حیائی کے کاموں کا جس طرح کلم کلا کیا ہے، کرنا منع ہے، اس طرح چوری چھپے بھی کرنا کیا ہے، منع آ گیا. ٹھیک ہے نا، فائشہ ما ظہر منہا وما بطن، تو یہ بتا دیا گیا کہ جناب بے حیائی کے جو بھی کام ہیں
چاہے ظاہری طور پر ہے یا چھپے ہوئے. اگر ظاہری طور پہ کیے ہیں تو پھر اعلانیہ توبہ ہوگی. اگر باطنی طور پہ کیے تھے، چھپ کے کیے تھے، تو اس میں کیا کرنا پڑے گا؟ پھر توبہ اللہ تعالیٰ سے کرنی پڑے گی اس میں سے. اور آج کل کے جو تنہائی کے گناہ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، خاص طور پہ یہ انٹرنیٹ فلا گند بلا جو آ گیا نوجوان نسل کے اندر خاص طور پہ جو ہے، یہ بہت سی چیزیں آ چکی ہیں. ظاہری گناہ بھی بہت بڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ چیز بتا دی گئی ہے. اور پھر اسی طرح ہی یہ جو بتا دیا گیا کہ دیکھو اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو. تو اسی لیے کہا جاتا ہے، اس کو بہت سے لوگ پیش کرتے ہیں آج کل کے، خاص طور پہ یہ فیملی پلاننگ کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے اولاد کو قتل کرنا ہے، کہ اگر فیملی پلاننگ کرنا ہے. نہیں، اولاد کو قتل کرنا نہیں ہوتا فیملی پلاننگ. اگر کوئی وقفے کے لیے کرتا ہے تو اس کی کیا ہے، گنجائش ہے، بالکل گنجائش ہے. لیکن پکا پکا آپریشن کروانا جائز نہیں ہوتا. دوائیاں ٹیکے لگوا لیے، یہ دوائی استعمال کر لی تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس میں سے. لیکن یہ نیت نہ ہو کہ رزق کون دے گا ان کو، نیت یہ ٹھیک ٹھیک نہیں ہے. یاد رکھو، رزق تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے کھلانا ہے. جو روح آئے گی اللہ اس کو کیا کریں گے، رزق بھی پہنچائیں گے. نہیں کھانا کم ہو جائے گا، کھانا کم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، وہ اللہ دیں گے اس میں سے. کھانا کم نہیں ہوتا. ہاں، تربیت کی خاطر آپ کیا کر سکتے ہو کہ بچوں کی تربیت کرنی ہے، اس میں وقفہ کر لیا. لیکن اگر یا ماں کی صحت ایسی ہے کہ وہ اجازت نہیں دے رہی ہے تو ٹھیک ہے، پھر وہ ہو گیا. لیکن کھانے کی نیت نہیں ہونی چاہیے کہ کھانے کی. جو ہم چھوٹے ہوتے تھے تو بچپن میں ایک اشتہار لگا کرتا تھا کہ جی وہ روٹیاں پک رہی ہوتی تھی تو ایک بچے زیادہ ہوتے ہیں تو ایک بچہ جو ہوتی ہے روٹی آتی ہے تو ایک بچہ روٹی کے بغیر رہ جاتا ہے. جی یہ اشتہار بنا کے دکھائے جا رہے ہوتے تھے کہ جناب اس بچے کو، اس بچے کو روٹی نہیں ملی نا، بچے زیادہ تھے نا اس میں سے، تو اس کو روٹی نہیں ملی ہے. تو یہ جو ہے نا ساری کی ساری ہے. تو ایسا نہیں ہے. اور رزق تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، اور رزق کے اندر کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے تم کیا سے ولا تقتلوا اولادکم من املاق، غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو. تم جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ خود بھی فرما رہے ہیں کہ تم یہ سمجھ رہے ہو نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں ان کو بھی دیں گے. اسی طرح ہی اگر حمل جو ہے 4 مہینے سے زیادہ کا ہو گیا پیٹ کے اندر تو اس کو بھی ضائع کروانا جائز نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کیا ہے، وہ قتل ہے پھر تو. کیونکہ 4 مہینے کا جو ہے وہ آ گیا تو روح ڈال دی جاتی ہے اس میں سے. تو اب اس کو نہیں کیا جا سکتا. اگر اس کو ضائع کروا دیا گیا، پیٹ کے اندر ہی ضائع کر دیا گیا، تو یہ قتل کا گناہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے اس میں سے. تو یہ اس میں سے جو ہے نا تو ان کے بھی وہ نہ کرو، جتنے بھی وہ ہیں اس میں سے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک وہ بتا دیا ہے کہ جناب تمہارے لیے کیا ہے اس میں سے. ہاں 4 مہینے سے پہلے اگر کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے پھر اس میں کچھ کچھ صورتوں میں گنجائش ہوتی ہے، کچھ میں گنجائش نہیں ہوتی ہے 4 مہینے سے. اور 4 مہینے کے بعد اگر کوئی بہت زیادہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو پھر اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ارلی ڈلیوری کروا دی جائے. ارلی ڈلیوری کروا دیں تو اب بچہ پیدا ہوتے ہی کیا ہو جائے گا، پھر وہ خود بخود ہی وہ بیسیکلی وہ نہیں ہو سکے گا. تو وہ اس میں سے بعض صورتوں کے اندر اس طرح کی صورت بن جاتی ہے. یہ اس لیے آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اچھا جی، اب ساتھ دیکھو، اب آگے بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ آ گیا یہ گناہوں کے اندر ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشدہ. اسی طرح ہی ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے آ گیا ولا تقربوا مال الیتیم. اور ایسے ہی یتیم کے جب تک کہ وہ کیا نہ ہو جائے، پختہ نہ ہو جائے، حتی یبلغ اشدہ، جب تک کہ وہ پختگی کی عمر کو نہ پہنچ جائے نا تب تک اس کے مال کا تم مال کے قریب نہ جانا ہے. یعنی ٹھیک ہے نا، تو اس کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، مگر ایسے طریقے سے الا باللتی ہی احسن، جو کہ کیا ہو، بہترین طریقے کے مطابق ہو. یعنی حق کے اندر اس میں سے یعنی اس میں سے پورا پورا جو ہے نا اس کو اوف الکیل والمیزان بالقسط. اور کیا کرو، اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا پورا کیا کرو. اچھا جی، اوف الکیل والمیزان بالقسط، دیکھو ناپ تول میں کمی نہ کرو. اچھا، ویل للمطففین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے کیا ہلاکت ہے. اور ہم سمجھتے ہیں یہ جو سبزی بیچ رہا ہے نا وہ ناپ تول میں کمی کرتا ہے، باقی تو پوری دنیا جو ہے نا وہ کر رہی ہوتی ہے. بھائی جو نوکری کرتا ہے وہ بھی کیا کر رہا ہے، اگر ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، نوکری پوری نہیں کر رہا، تنخواہ پوری لے رہا ہے، تو اس طرح استاد ہے، سبق کے پیسے پورے لے رہا ہے، سبق کم پڑھاتا ہے، آدھا گھنٹے کی بجائے میں 5 منٹ 10 منٹ پڑھاتا ہوں، 15 منٹ پڑھاتا ہوں، تو میرے لیے جو باقی 15 منٹ ہوں گے اس کی تنخواہ کیا نہیں ہوگی، جائز نہیں ہوگی اس میں سے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہے کہ اب ناپ تول میں کمی، تو اس کو مجھے پیسے کیا کرنے پڑیں گے، مجھے جمع کروانے پڑیں گے اس میں سے. تو اس لیے کہا کہ واؤف الکیل والمیزان بالقسط، کہ ناپ تول کیا کرو، انصاف کے ساتھ پورا پورا کیا کرو، یہ پورے پورے. لا نکلف نفسا الا وسعها. ٹھیک ہے نا. تو یاد رکھو
ہم اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتا. ٹھیک ہے نا. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا. اور جب کوئی بات کہو تو انصاف سے کام لو. اچھا، چاہے معاملہ اپنے کسی رشتے دار کا ہی کیوں نہ ہو، تمہارے رشتے دار ہی کیوں نہیں ہے، تب بھی کیا نہیں کرنا، قرابت داریوں کا نہیں وہ کرنا. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. لوگ یہ باتیں ہیں جن کے اللہ نے تاکید کیا تاکہ تم نصیحت قبول کرو. چاہے اپنے رشتے دار کے خلاف ہی کیوں نہ آپ کو معاملہ کرنا پڑے، اور تو آپ کیا کرو، پورا احتیاط کرو چیزوں کے اندر، پوری احتیاط کرو. اس میں سے اب آج کل لوگ کیا ہوتا ہے، اپنے رشتے داروں کو کیا کر لیتے ہیں، آگے کر لیتے ہیں، دوسروں کو پیچھے کر دیتے ہیں. ان کے سے حق جو ہے نا ان کے لیے، اپنی اور بیٹا آ گیا اس کے لیے کیا کر دیا، اس کو زیادہ فیورز دے دیے، کسی اور کو وہ فیور کیا کر دیے، کم کر دیے. یہ ناجائز ہے، بالکل ناجائز ہے. اپنی اولاد کے لیے جو ہے نا تنخواہ زیادہ کر دی، دوسروں کے لیے کیا کر دی، دوسرا بندہ ہے اس کے لیے کیا ہے، تنخواہ تھوڑی رکھ دی. اس میں سے اگر تو پرائیویٹ جاب ہے تو وہ تو اور ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، باپ ہے، باپ کی کمپنی ہے، وہ کر سکتا ہے ایسا. لیکن اگر کوئی ایسی جگہ جہاں پہ اجتماعی مال ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ اپنے رشتے داروں کو جو ہے نا وہ کر کے، جیسے مدارس میں ہوتا ہے یہ کام جو ہے، مدارس کے اندر کہ جی فلاں ہے، یہ فلاں رشتہ دار ہے، اس کو اس کی تنخواہ جو ہے نا مقرر کیا کریں گے، زیادہ کر دو اس کی تنخواہ. یہ دوسرا استاد ہے، چلو جی اس کے لیے تنخواہ کیا کر دو، اتنی رکھ دو. یہ جائز نہیں ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. اے پیغمبر سے یہ بھی کہو کہ یہ میرا سیدھا سیدھا راستہ ہے. هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، سیدھا سیدھا راستہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ، تو اس کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ٹھیک ہے نا، اور دوسرے راستوں کے پیچھے نہ پڑو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، تو تم اللہ تو تم ٹھیک ہے نا، تو کیا ہو جائے گا، فتفرق بکم عن سبیلہ، تو دوسرے راستوں کے پیچھے نہ پڑو، اور ورنہ وہ تمہیں کیا کریں گے، اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے. یعنی اللہ کے راستوں سے مختلف راستوں پہ نہ جاؤ. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون. لوگوں یہ باتیں جن کے اللہ نے تاکید کی تاکہ تم متقی بنو. ثم آتینا موسی الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا. ثم آتینا موسی الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی. اچھا جی، کس لیے دی تھی، تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمتا. تو کہتے ہیں کہ جناب وہ کیا تھی، کس لیے دی، کس لیے تھی، اس کا مقصد بتا رہے ہیں. کیا مقصد کیا تھا، تماما، یہ مفعول لہو آ رہا ہے. اچھا، ثم آتے ہیں اس کتاب تماما الذی، یہ مفعول لہو ہے. اچھا، جس کا مقصد یہ کیا تھا، تمام الذی احسن وتفصیلا لکل شیء، جس کا مقصد تھا کہ نیک لوگوں پر اللہ کی نعمت پوری ہو. تمام الذی احسن و تفصیلا لکل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل بیان کر دی جائے. وہدی ورحمتا، رحمتا لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، اور وہ لوگوں کی رہنمائی اور رحمت کا سبب بنے تاکہ وہ آخرت میں اپنے پروردگار سے جا ملنے پر ایمان لے آئیں. ٹھیک ہے نا، تاکہ اس میں سے یہ اس مقصد کی یہ مقاصد بتائے جا رہے ہیں، مفعول لہو یہ سارے کے سارے اس میں سے آ گئے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو مفعول لہو یہ آ رہے ہیں کہ جناب علی اس کے مقاصد کیا تھے ترکیب کے اندر سے. سمجھ آ رہی ہے نا. وہذا کتاب، اور یہ جو ہے نا، وہذا کتاب، یہ بھی کتاب کیا ہے، کتاب مبارکن، یہ صفت ہے اس کی. اچھا، کتاب انزلناہ مبارکن، ٹھیک ہے نا، یہ اس کی جو کتاب انزلناہ مبارکن، یہ کتاب مبارکن یہ وہ آ رہا ہے. پھر یہ کیا ہے، برکت والی کتاب ہے. انزلناہ کہ جس کو ہم نے کیا کیا ہے، نازل کیا ہے، جو ہم نے نازل کیا ہے. فاتبعوہ، لہٰذا اس کی پیروی کرو. واتقو، واتقو، اور تقوی اختیار کرو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحمت ہو. ان تقولوا، ان تقولوا، اچھا جی، یہ نازل کیا، یہ بھی یہ پیچھے آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ پیچھے ہی وہ آ رہا ہے. ھذا کتاب انزلناہ ان تقولوا انما انزل الکتاب، یہ اس کے ساتھ ہی آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، تو کتاب انزلناہ مبارک، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ جائے گا. نکرہ کے بعد فعل آ گیا تو وہ ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے جو ہے نا یہ اس میں سے یہ آ رہا ہے. اچھا جی، آگے چلتے ہیں جی. چلو بس.
ٹھیک ہے نا. ہاں یہ صفت ہے. کتاب انزلنا مبارکن، یہ جو ہے نا یہ کیا ہے، نکرہ کے بعد وہ ہے، یہ یہ پہلا وہ بنے گا، اور مبارکن یہ کیا ہوگی، صفت ثانی ہو جائے گی، پھر صفت ثانی آ جائے گی نا. ٹھیک ہے نا. ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، اور وہ کیا ہے، برکت والی جو ہے نا، اس میں سے آ جائے گی.